بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ناظرین ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور آپ کے سوالوں کے جواب ہم دے رہے ہیں۔ بریک سے پہلے بھی ہم نے کچھ سوالوں کے جواب جو آئے تھے ہم نے دیے، اور مزید سوالوں کے انتظار میں بھی ہیں، اور ایک سوال جو ہمیں ای میل کے ذریعے سے موصول ہوا ہے اس کا بھی ہم جواب دیں گے جب تک کہ آپ کے سوال نہ آ جائیں، اور اگر آپ کے سوال آتے ہیں تو آپ کے بھی سوالوں کے ہم انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جو سوال انٹرنیٹ کے ذریعے سے موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ خواتین اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے مصنوعی ناخن جو ہے وہ چڑھاتے ہیں، یعنی آرٹیفیشل نیلز جو ہے وہ اضافہ لگواتی ہیں۔ تو کیا ایسے ناخن لگوانے کی اجازت ہے کہ نماز میں وضو ان کو کرنا ہوتا ہے، غسل انہیں کرنا پڑتا ہے، تو کہیں وضو اور نماز ان ناخنوں کی وجہ سے باطل تو نہیں ہو جاتے؟ اگر باطل ہوتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ان کا لگانا بھی جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جواب تفصیلی چاہیے۔ تو تفصیلی جواب یہ ہے کہ مراجع اعظام نے مختلف اس کے بارے میں اپنے فتوے دیے ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر وہ جو ایکسٹرا ناخن جو لگائے گئے ہیں وہ ناخن جسم کا حصہ بھی نہیں بنے ہیں اور نہ بدن کے کسی حصے تک پانی پہنچنے سے روک رہے ہیں، مثلا اوپر ہی اوپر ہے، اگر پانی پہنچایا جائے تو انگلیوں کے تمام سرے تک جو ہے وہ پانی ضرور پہنچتا ہے وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے، تو پھر ایسی صورت میں یہ جو آرٹیفیشل ناخن ہے ان کا لگانا خالی از اشکال ہے، مطلب یعنی اس کی اجازت ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بدن کے کسی بھی چھوٹے سے باریک حصے سے بھی اگر وہ پانی کو پہنچنے سے روکتی ہیں، ناخن روکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ایسے آرٹیفیشل ناخن لگانا ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یہی سوال اگر ناصر مکارم شیرازی سے کیا جائے تو انہوں نے مطلقاً کہہ دیا کہ وضو اور غسل سے یہ مانع ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر وضو اور غسل سے پہلے اس کو الگ کر لیا جا سکتا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس کو الگ کر لیں، وضو کر لیں یا غسل کر لیں، پھر دوبارہ لگانا چاہیں تو لگا لیں آرائش کے لیے، زینت کے لیے۔ تو اگر ایسے ہی ہوں تو پھر چونکہ پانی پہنچنے سے یہ ناخن روکتے ہیں اس لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کا ملتا جلتا جواب دیگر مراجع اعظام کی طرف سے بھی ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی چیز، ناظرین توجہ سے سنیے، کوئی بھی چیز وضو یا غسل کرنے میں بدن کے اس حصے تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر رکاوٹ نہیں بنے تو اس کی اجازت ہے، چاہے وہ ناخن ہو، چاہے وہ مثلا مصنوعی بال ہوں۔ کچھ لوگ جو ہے نا مصنوعی بال وغیرہ کو بھی جو ہے وہ اپنے سر میں چڑھا لیتے ہیں، مصنوعی کا مطلب جو آرٹیفیشل ہیئرز ہوتے ہیں۔ ایک اور سوال یہاں پر بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اصلی بال کھو جانے کے بعد یا اصلی بال کے کم ہونے کی وجہ سے نقلی بال اپنے سر پہ چڑھاتی ہے، تو آیا نامحرم کو وہ جو نقلی بال ہیں، آرٹیفیشل ہیئرز ہیں، وہ ہیئرز بھی اس نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، اور اس خاتون پر وہ جو آرٹیفیشل ہیئر ہیں ان کو چھپانا بھی واجب ہے کہ ان کو بھی باقاعدہ اسکارف پہن کے کور کرے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے، بہت اہم ہے، اور آج کے زمانے کے لحاظ سے ایسے سوال پیدا ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کے جواب کی طرف آنا ہوگا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہر وہ چیز کہ جو بدن کا حصہ بنے تو اس کو اگر سجاوٹ اور زینت کے لیے ہے تو پھر اس زینت کو چھپانا قرآن کی آیت کی روشنی میں واجب ہے، چاہے وہ آرٹیفیشلی کیوں نہ ہو۔
مثلا گلے میں ہار ڈالا ہوا ہے خوبصورتی کے لیے، ڈائمنڈ ہار ہے یا پھر سونے کا ہے، تو پھر یہ چونکہ زینت کا حصہ ہے، اس کو بھی چھپانا ضروری ہو جاتا ہے نامحرم سے۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے، کون مولانا صاحب؟ جی میں مولانا عباس عبدی صاحب جی فرمائیے فرمائیے، آپ آن ایئر آ چکے ہیں۔ کال آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ ٹرائی کر لیجئے گا۔ آپ میرے خیال میں ہندوستان سے تھے اور نمبر سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کافی دور سے بول رہے ہیں۔ اگر آپ فون کر لیں دوبارہ تو انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک خاتون کوئی بھی نامحرم سے ہر اس چیز کو چھپائے کہ جو زینت کا سبب بنے، جو خوبصورتی، نکھار، جمال اور سجاوٹ کے لیے ہو، چاہے وہ گلے میں ہار ہو، چاہے وہ آرٹیفیشیل بال ہوں، یا پھر ہاتھ میں پہنے ہوئے کچھ کلائی میں چڑھائے ہوئے چوڑیاں ہوں یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں۔ کال کو شامل کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا عباس عبدی صاحب، میں کوثر نقوی حیدرآباد جنکشن سے بول رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ ابھی کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ جی فرمائیے۔ جی عابد صاحب، یہ بولنا ہے کہ آج کل کچھ لڑکے ہیں، یہ کچھ ٹیٹوز ٹائپ کا جو بنا رہے ہیں جسم پہ، سر پہ، کان پہ، اور جو ہے جسم کے حصے پہ کہیں بھی بنا رہے ہیں، تو ویسے کافی لوگوں کو دیکھیں ہم یہاں پر محرم میں اور جشنوں میں۔ یہ بتائیے کہ جو ہے وہ چیز سے غسل ہو سکتا ہے یا وضو ہو سکتا؟ بھائی وضو تو بات کی بات ہے، پہلے تو غسل لے سکتے ہیں کیا؟ وہ چیز جو ٹیٹوز بنا ہوئے جو پرمنٹ ہے وہ کافی گہرے رہتے ہیں، لوگ نشان ہاتھ پہ ہیں، پیر پہ، جسم پہ ہے، اور کچھ لوگ گردن پہ اتارے ہیں، جیسا کہ یالی لکھے ہیں، پنجہ اتارے ہیں، ذوالفقار اتارے ہیں گردن پہ، ایسے چیزیں 101 نمبر لکھے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ایسے کوئی چیزوں سے جو ہے ان کا غسل ہو سکتا ہے یہ چیز سے، یا وہ لوگ پاک ہو سکتے ہیں؟ پھر ایسے اس حالت میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، عاشقانوں میں جاتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ چیز جائز ہے کیا اسلام میں؟ بہت عمدہ سوال ہے، ابھی ہم آپ کا جواب دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ۔ تو بہت عمدہ سوال ہے، سوال جو ہے نا وہ کافی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے سوال ہے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں کون؟ پیرس سے بول رہی ہوں، مسز ظفر۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ عمرہ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں، تو یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ اگر والدین کا عمرہ کرنا ہے یا اپنے ابا و اجداد، پھپھی کا، نانی اماں کا یا دادی کا، تو سب کا ایک عمرہ کریں گے یا ہر بندے کا علیحدہ عمرہ کریں؟ جی میں بھی جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، ٹھیک، جزاکم اللہ۔ جی بہت عمدہ سوال ہیں، مزید سوالات کی گنجائش بھی ہے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ اگر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے فتوے کو سامنے رکھیں تو جو آرٹیفیشل ہیئر بھی خاتون بال اپنے جو ہے نا سر پہ چڑھائے ہوئے ہے، اس کو بھی نامحرم سے بچانا ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی اس کی اپنی زینت آلات میں شامل ہے، اور ہر وہ چیز کہ جو اس کی زینت کا سبب بنے، قرآن کی آیت ہے کہ تم اپنی زینت کو چھپاؤ، نامحرم کی نگاہوں سے اسے چھپاؤ، لہٰذا اس پر بھی وہی بات لاگو ہوتی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے کہ وہ آرٹیفیشل بال پہن کر کے کسی نامحرم کے سامنے نکلے، اس کو بھی بالکل اصلی بال کی طرح سمجھنا چاہیے۔ لیکن آیت اللہ العظمیٰ شیرازی یہ فرماتے ہیں، مکارم شیرازی، کہ اگر نامحرم کو بھی معلوم ہو کہ یہ آرٹیفیشل ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دکھائے، مگر ایک کہ اس سے گناہ کا کوئی اندیشہ ہو تو پھر اس پر وہ حرام ہو جاتا ہے، یعنی اسی آرٹیفیشل بال کو دکھانا بھی حرام ہو جاتا ہے۔
لیکن یہ تو ناصر مکرم شیرازی صاحب کا فتویٰ ہے، ورنہ دیگر مراجع اعظام جیسے آغا سیستانی وغیرہ ہیں اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم خواتین کسی نامحرم کو اپنے آرٹیفیشل بال دکھائیں۔ جہاں تک اب ہمارے بھائی حسن نقوی صاحب کا سوال آیا حیدرآباد دکن انڈیا سے کہ جو ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں آج کل نوجوان بہت زیادہ اس کو بنا رہے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ وضو اور غسل سے مانع ہے کہ نہیں ہے؟ کالر کو شامل کرتے ہیں پھر آتے ہیں جواب کی طرف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، مجھے ان سے کیا کہتے ہیں مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ آپ آن ایئر آ چکی ہیں، فرمائیے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فریدہ ہے جی، فرمائیے کہاں سے بول رہی ہیں سسٹر؟ میں نورتھمپٹن شہر سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ مجھے 2 مسئلوں کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے۔ جی، ایک پہلا تو کہ خواتین کا قبرستان جانے کے حوالے سے ٹھیک ہے، بہت متضاد باتیں سننے میں آتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جا سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، تو تھوڑی سی اس سلسلے میں وضاحت فرما دیں۔ اور دوسرا مسئلہ ہے جو انہیریٹنس کا ہے کہ اسلام نے خواتین کو اتنے مساوی حقوق دیے لیکن انہیریٹنس کے معاملے میں ان کا آدھا شیئر کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت عمدہ سوال ہیں آپ کے بھی، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ۔ جی، تو حسن نقوی صاحب نے جو پوچھا ٹیٹو کے سلسلے میں کہ جو ٹیٹوز لگتے ہیں، ٹیٹوز جو ہے وہ آج کل نوجوان وغیرہ کافی لگاتے ہیں، کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام نقوی صاحب، فرمائیے۔ قبلہ 2 سوال چھوٹے سے ہیں۔ ایک سوال تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بی بی کربلا کے لیے تیاری کی مدینے سے تو وہ اپنے گھر میں آئی اور حضرت عبداللہ سے اپنے خامد سے پوچھا، اجازت مانگی، جبکہ حضرت عبداللہ بھی جانتے تھے اور بی بی کو بھی پتا تھا، اور اس کے باوجود بی بی نے ایک حجت تمام کی تھی۔ تو یہ میسج ان کا کیا تھا، کیا وجہ تھی، کیا بتانا چاہتی تھی کہ وہ گھر آ کے حضرت عبداللہ سے اجازت مانگی اور پھر گئے بغیر اجازت کے وہ کربلا کی طرف روانہ نہیں ہوئے؟ اس میں کیا حکمت عملی تھی، کیا میسج تھا، اور یہ ہم لوگوں کے لیے اس میں کیا میسج ملتا ہے؟ یہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور کلمے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو یہ تو آپ نے اکثر بتایا ہوا ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان سے باہر نہیں نکل سکتا اسلام کے دائرے سے۔ تو کیا اسلام کے دائرے میں رہ کے کیا یہ اجازت ہوتی ہے کہ ہم ہر قسم کی قتل و غارت بھی کریں، شرابیں بھی پئیں اور جوا بھی کھیلیں، اور پھر حرمین شریفین کے جو ہم اس کے خادمین بھی بنیں اور اس کی حفاظت کی بھی ہمارے ذمہ داری ہو؟ تو کیا یہ حفاظت کار پائی جا سکتی ہے؟ جبکہ خود بد کردار انسان ہو تو کیا حرمین شریفین کے وہ کردار کر سکے گا حفاظت؟ اسلام میں کیا اس کو اجازت ہے کہ وہ بد کردار ہو کے تو کعبے کی اور مدینے کی اور ہمارے جو شاعر ہیں ان کی حفاظت کرے گا، اور ہم اس کو اجازت بھی دے کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں؟ تو سوال یہ ہے کہ جو خاموش بیٹھے ہیں اس بات پہ اور شرابیوں اور جواریوں کو اگر دیتے ہیں اجازت، تو کیا ہم بھی اس میں اس کے برابر کے شریک ہوں گے؟ اگر احتجاج نہیں کر سکتے تو بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو وہی ٹیٹوز کے بارے میں سوال ہمارے بھائی حسن نقوی صاحب نے کیا تھا حیدرآباد دکن سے، تو جواب میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو پرماننٹ ہیں اندر اس کی جو انک ہے یا جو اس کی سیاہی ہے، جو بھی چیز اس کی ہے وہ اندر جلد کے اندر پیوست ہو جاتی ہے اور وہ بعد میں وہ جلد کے اندر ہی رہتی ہے، تو پھر غسل یا وضو اس پر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں وضو اور غسل میں معنی نہیں ہے۔ اگر اوپر سے بند کرے، جلد تک پانی نہ پہنچنے دے تو پھر جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ جلد کے نیچے چلی جائے اور اوپر جلد تک جو ہے نا پانی پہنچ رہا ہو تو پھر ٹیٹو سے وضو بھی صحیح ہوتا ہے اور غسل بھی صحیح ہوتا ہے۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون ہماری سسٹر ہے، کہاں سے؟ مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے۔ میں ریاض سے بات کر رہی ہوں۔ جی ریاض سے کون سسٹر بول رہی ہیں؟ میرا نام عابدہ ہے اور جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ بالکل اب ہو رہی ہے، فرمائیے۔
جی ہاں، میں یہ کہتی ہوں، میں میرے شوہر ہیں یا کوئی بھی ہے، جیسے ان کا تبادلہ وغیرہ ہوتا رہتا ہے، تو ابھی ہمارا میرے داماد کا تبادلہ طائف ہوا تھا، تو اس کے بعد ان کا جو ہم وہ طائف سے احرام کر لیتے تھے جانے کے لیے، کیونکہ میقات پہ رہتے تھے وہ طائف میں. اب جی فرمائیں. جدہ شفٹ ہو گئے تو اب ان کا احرام جو ہے وہ کہاں سے ہوگا؟ جدہ اگر شفٹ ہو گئے ہیں تو پھر وہی جوحفہ سے ہوگا. جوحفہ سے ہوگا؟ جی ہاں. آپ جدہ سے ہوگا، جوحفہ سے. تو میں بتاؤں گا آپ کو، ذرا نوٹ کر، ہم نے نوٹ کر لیا. اور کوئی سوال ہے تو بتائیے. نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ اگر وہاں پہ 2 سال وہ گزار لیں گے تو ان کا احرام وہیں سے ہوگا، تو اس میں کیا گھر سے ہوگا؟ میں ابھی آپ کی خدمت میں ہم آپ کی خدمت بتائیں گے. آپ اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو آپ فون پر نہیں بلکہ ٹی وی سے سنیے گا. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ ریاض سے تھیں سسٹر عابدہ. ہم آپ کا بھی سوال کا جواب دیں گے، لیکن ہم ابھی بات کر رہے تھے ٹیٹوز کی. تو اس میں ٹیٹوز کے لیے یہ ہے کہ پانی کے بدن پر پہنچنے سے یہ رکاوٹ نہیں بنتی، اس لیے وضو بھی صحیح ہے، غسل بھی صحیح ہے. لیکن کیا اس کا لگانا یا اس طرح کا ٹیٹوز بنانا جائز ہے؟ اکثر مجتہدین نے کہا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایک خاص بات ہے، اس پر توجہ کیجیے گا. معصومین کے نام، اللہ کا نام، رسول کا نام اور معصومین کے نام بدن میں اس طرح ٹیٹوز کے طور پر بنانا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان ناموں کو لگاتار باوضو ہو کر ہی چھوا جا سکتا ہے، اور اگر جسم کے جلد کے نیچے ہے تو بہرحال آپ لگاتار گنہگار ہوں گے اگر آپ ہمیشہ غسل وضو کے ساتھ نہیں ہوں گے. اس لیے ان مقدس ناموں کو ٹیٹوز کے لیے استعمال نہ کیجیے. جیسے یا علی مدد کوئی کر دیتا، علی جو نام مولا علی علیہ السلام کا نام ہے، اس کو بغیر وضو کو چھینا حرام ہے. تو اگر بدن کا حصہ اس کو بناتے ہیں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. باقی کوئی بھی چیز ٹیٹو کے طور پر بنا لی جائے تو مراجع اعظام نے اس کی اجازت دی ہے. امید ہے کہ ہمارے بھائی حسن نقوی تک بات پہنچ گئی ہوگی. مسز ظفر پیرس سے عمرے کے بارے میں پوچھا کہ کیا تمام مرحومین کا، کافی مرحومین کا نام لے کر ایک ہی عمرہ ان سب کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ نہیں. عمرے کے لیے آپ ہر ایک کا ایک الگ عمرہ کریں گے. البتہ طواف جو ہے وہ سب کی طرف سے آپ چاہیں تو طواف کر سکتی ہیں. سسٹر فریدہ ہیں یو کے سے ہی کہیں، انہوں نے 2 سوال کیے. ایک یہ کہ خواتین کا قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ ناظرین و ناظرات، یہ ایک وہم ہے جو کافی حد تک ہمارے یہاں گردش کر رہا ہے کہ خواتین کو قبرستان میں جانے سے روک دیا گیا ہے. نہیں، شریعت نے کبھی نہیں روکا ہے. قبرستان میں جانا خواتین کے لیے ویسے ہی مستحب ہے جیسے مردوں کے لیے. ہاں، مکروہ ہے جب وہ خاص دنوں میں جانا چاہیں. اپنے ان خاص دنوں میں، مخصوص دنوں میں ان کو قبرستان کی طرف جانا مکروہ ہے. اور یہی بات مردوں کے لیے بھی کہ اگر وہ حالت جنابت میں ہوں تو بھی ان کے لیے مکروہ ہے کہ وہ قبرستان میں جائیں نجاست کی حالت میں. تو نجاست کی حالت میں جانا مردوں کے لیے بھی وہی بات ہے، عورتوں کے لیے بھی وہی بات ہے. ورنہ اگر مرد اور عورت دونوں پاک ہوں تو قبرستان میں جانا عبرت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرحومین کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے نہ تنہا ممانعت نہیں ہے بلکہ اس کی تاکید ہے، اس کا ثواب ہے اور اس کے استحباب کو بتایا گیا ہے. دوسرا سوال آپ کا کہ وراثت جو ہے وہ خواتین کے لیے کیوں ہاف ہے؟ ہم بتائیں گے کالر کو شامل کر کے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. دوبارہ مسز ظفر پیرس سے میرا سوال ادھورا رہ گیا. جی فرمائیں. اگر ہر دفعہ عمرہ کے لیے ہم نے جو احرام باندھنا ہے، ہر مرحومین کا عمرہ، پھر دوبارہ نئے سرے سے احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ، مسجد تنعیم میں جانا پڑے گا،
اور اس کے علاوہ ہر مرحومین کی عمرے کے لیے بھی طواف النساء واجب ہے؟ جی ہاں جی میرا سوال ہے. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ کے سوال کا جواب ہم ابھی اسی وقت دیتے ہیں. آپ دیکھیے گا ٹی وی سے ہی آپ سنیے گا تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیے عمرہ جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے, اس میں طواف النساء بھی شامل ہے, چاہے آپ مرحومین کی طرف سے کریں چاہے اپنی طرف سے کریں, آپ کو کسی کی بھی طرف سے کرنا ہو, عمرے کے لیے مکمل عمرہ آپ کو کرنا ہے اور اس میں طواف النساء بھی شامل ہے. جہاں تک احرام باندھنے کی بات ہے, پہلے تو یہ بتا دوں کہ بہت سارے مراجع کے نزدیک 1 مہینے میں ایک ہی عمرہ کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ اپنی طرف سے کریں چاہے کسی کی طرف سے کریں. 1 مہینے کے اندر ایک سے زیادہ عمرہ نہیں کیا جا سکتا, اس کا آپ خیال رکھیے. دوسری بات یہ کہ اگر 1 مہینہ گزر گیا, دوسرے مہینے میں آپ دوسروں کے لیے عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کے احرام کی جو بات ہے, آپ احرام کے مسئلے کو ہماری سسٹر عابدہ کے مسئلے کے ساتھ میں جوڑ کے بیان کر دوں کہ احرام باندھنا آپ اگر نظر کر لیں, ہوٹل سے میں احرام باندھوں گی یا جس گھر میں رہتے ہیں وہاں سے احرام باندھوں گا, آپ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اس کے لیے سختی نہیں ہے. لیکن اگر آپ میقات میں جا کر کے احرام باندھیں تو اس کا زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر آپ نے نظر کر لی ہے کہ میں ایک احرام تو میں میقات میں جا کے باندھوں گا یا باندھوں گی, لیکن نظر میری یہ ہے کہ میں اگر بعد میں والے دوسرے احرام میں دوسرے عمرے کے لیے احرام باندھوں تو میں اپنے ہوٹل سے ہی باندھوں گی, آپ نے نظر کر لی تو آپ کے نظر کے مطابق آپ اسی جگہ سے احرام باندھ کر جا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ میقات ہی کی طرف جائیں. ٹائم ہمارا جو ہے وہ تمام ہوا چاہتا ہے. بس جو سوالات رہ گئے تھے ان میں سے نقوی صاحب کے سوال تھے کہ جناب عبداللہ سے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے اجازت طلب کی, اور یہ کائنات کی تمام خواتین کے لیے رول ماڈل بھی ہیں. بتا رہی ہیں کہ بہترین عمل کے لیے بھی, بہترین کام کے لیے بھی میں اپنے شوہر سے اجازت لے کر بتا رہی ہوں کہ تم اپنے شوہر کی اپنے تمام کاموں میں یقیناً اجازت کو یقینی بناؤ, کیونکہ اجازت کے بغیر کوئی بھی کام بیوی کا جو کہ مستحب بھی ہو مناسب نہیں ہوگا. یہ پیغام تھا تمام خواتین کے لیے. اور پھر یہ جو آپ نے خوبصورت بات کہی کہ حرمین شریفین خود اتنے پاک ہیں, 2 عظیم حرم ہیں, ان کی حفاظت, ان کی خدمت اور ان کی پاسداری بھی پاک لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, نہ کہ بد کردار آل سعود کے ہاتھ میں. ہم احتجاج کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں ان کی کسی بھی اقتدار کو اور ان کے اختیار کو کہ جو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. یہ لوگ ڈاکو تھے. آل سعود کی تاریخ پڑھیے کہ یہ صرف حاجیوں کو ڈاکہ ڈال کے لوٹنے والے تھے. ان کو برطانیہ کی پرانی استعماری حکومت نے ایک عثمانی حکومت کو گرانے کے لیے آگے لا کر کے ان کو موقع دیا, اور انہوں نے جا کے پورے عربستان پر قبضہ جما لیا, اور آج تک یہ آل سعود جو ہے حکومت وہاں کر رہے ہیں. جبکہ یہ ڈاکو, بنیادی طور پر ڈاکو خاندان ہے, اور ڈاکہ ڈالنا ان کا پیشہ ہے, حاجیوں کو لوٹنا ان کا پیشہ ہے. اب جو ہے اس پیشے کو انہوں نے کچھ شریف رنگ دے کر کے خادم حرمین شریفین کا نام اپنے لیے استعمال کر کے وہی کام کریں جو اس سے پہلے وہ کھلے عام لوٹنے کے لیے کیا کرتے تھے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ صحیح بات سمجھیں اور صحیح بات پر عمل بھی کریں, اور جو ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں جان بوجھ کر وہ بھی اسی طرح سے گنہگار بنیں گے, اسی طرح سے وہ بھی اس جرم میں شریک ہوں گے. اللہ ہم سب کو ظالموں سے بیزار رہنے اور مظلوموں کے حامی ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.